ثانیہ مرید کے کو آج 6 مہینے گزر گئے ہیں، اور آج جب جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں اچھے لفظوں سے لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ عاصم منیر اور شہباز شریف کو جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرید کے میں جو اپنی عوام پر سیدھی گولیاں چلائی گئی اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری جماعت کا لیڈر جب کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے گولی مت چلاؤ، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے گولی مت چلاؤ، تو ان کے ساتھ بات کرنے کے بجائے ان پر گولی چلانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک جمہوری ملک کی حکمرانوں کی کرسی کے اوپر کیا پہلا حق اس ملک کی عوام کا نہیں ہے؟ دنیا کے درمیان ثالثیاں کروانے والوں، اپنے ملک میں کیے ہوئے ظلم پر ایک جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اپنے لوگوں کی ماؤں اور بہنوں کو گرفتار کر کے تھانوں کے اندر تشدد کا نشانہ بنانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جمہوری جماعتوں کے سامنے دیوار بنا کر ان کو کلدن ڈکلیئر کر کے ان کے کارکنوں کے ہاتھوں میں زبردستی ہتھیار دینے کی کوشش کرنے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آج مشکل وقت میں بھی ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہر بات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کیوں نہیں آج 6 مہینے کے بعد بھی اپنے ملک کے اندر اپنی عوام کے ساتھ مذاکرات کا راستہ کھولا جاتا؟ جو دنیا کے مذاکرات کروا رہے ہیں، اگر ان کی اپنی عوام مذاکرات سے محروم ہے اور حقوق سے محروم ہے، تو کیا یہ عوام تمہارے دنیا کے درمیان مذاکرات کروانے پر خوشیاں منائے یا اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کے اوپر چیخیں مار کر دنیا کو بتائے؟ اور ظالموں، پہلا حق اپنے ملک کی عوام کا ہوتا ہے حکمرانوں کے اوپر، دوسری دنیا کا نہیں۔ اپنے ملک کی عوام کو اس کے حقوق دو جو اس کے بنتے ہیں، اور اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی پاکستان سے محبت کے دعوے کر رہا ہے تو اسے زبردستی دہشت گرد بنانے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرید کے میں جو اپنی عوام پر سیدھی گولیاں چلائی گئی اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری جماعت کا لیڈر جب کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے گولی مت چلاؤ، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے گولی مت چلاؤ، تو ان کے ساتھ بات کرنے کے بجائے ان پر گولی چلانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک جمہوری ملک کے حکمرانوں کی کرسی کے اوپر کیا پہلا حق اس ملک کی عوام کا نہیں ہے؟ دنیا کے درمیان ثالثیاں کروانے والوں، اپنے ملک میں کیے ہوئے ظلم پر ایک جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اپنے لوگوں کی ماؤں اور بہنوں کو گرفتار کر کے تھانوں کے اندر تشدد کا نشانہ بنانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جمہوری جماعتوں کے سامنے دیوار بنا کر ان کو کلدن ڈکلیئر کر کے ان کے کارکنوں کے ہاتھوں میں زبردستی ہتھیار دینے کی کوشش کرنے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آج مشکل وقت میں بھی ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہر بات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کیوں نہیں آج 6 مہینے کے بعد بھی اپنے ملک کے اندر اپنی عوام کے ساتھ مذاکرات کا راستہ کھولا جاتا؟ جو دنیا کے مذاکرات کروا رہے ہیں، اگر ان کی اپنی عوام مذاکرات سے محروم ہے اور حقوق سے محروم ہے، تو کیا یہ عوام تمہارے دنیا کے درمیان مذاکرات کروانے پر خوشیاں منائے یا اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کے اوپر چیخیں مار کر دنیا کو بتائے؟ اور ظالموں، پہلا حق اپنے ملک کی عوام کا ہوتا ہے حکمرانوں کے اوپر، دوسری دنیا کا نہیں۔ اپنے ملک کی عوام کو اس کے حقوق دو جو اس کے بنتے ہیں، اور اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی پاکستان سے محبت کے دعوے کر رہا ہے تو اسے زبردستی دہشت گرد بنانے کی کوشش نہ کرو۔